ایسے ایسے وقت تھے جب کہ 5-6 لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے 5-6 لوگوں کی رہ گئی تھی، باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے. اور اونچ نیچ آتی ہے، ہر تنظیم میں انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے. اور وہ جو برا وقت تھا اور جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں شرم آتی ہے، ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں. کئی میرے اپنے، بلکہ یہاں بھی 1-2 بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں. تو یہ میری انسپریشن، سوچے نا مجھے، میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، بڑا نام تھا، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو سوچے کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا. مذاق اڑاتے تھے لوگ. کئی لوگ ویسے ہی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے کیونکہ وہ جیلسی ہوتی ہے نا، جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں. تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بھلا کہو. دیکھیں میں نے صرف ایک چیز پہ دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا. اللہ کے حبیب تھے، انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے. تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ سٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے. کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، کامیاب تھے، وہ خوش تھے، کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی. سارے عزت کرتے تھے، صادق اور امین تھے، فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے. تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، کیا کیا نہیں کیا ان سے، اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے. تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا. اور یہ آپ سب کے لیے، اور میں خاص طور پہ اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو 2 راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے. مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے. جب میں پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں. جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ میں سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ. اور جو سپورٹس ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے، یا آپ ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں. تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوانوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی. اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا، اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ. لوگ چاہتے ہیں آسانیاں لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں. وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے اونچ نیچ. اور جب مشکل وقت آتا ہے اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اینالائز کر لیں تو وہی آپ کا عروج کا راستہ بن جاتا ہے.
जब एक खिलाड़ी, मैं जब क्रिकेट खेलता था, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, लेकिन मैं उनसे आगे क्यों निकल गया? क्योंकि जब मेरा मुश्किल वक्त आता था, मैं फेल होता था, तो मैं उसका पूरा तज्जिया करता था, रात को सोता नहीं था जब तक मैंने ये ना समझ लिया हो अपनी ज़हन में कि क्या मैंने गलतियां की। गलतियां जब मैं ठीक करता था तो मैं पहले से बेहतर हो जाता था। और यही है एक ही तरीका ऊपर जाने का। कोई भी दुनिया में किसी ने आज तक बड़ा काम नहीं किया जो फेल नहीं हुआ। ये कोई नामुमकिन है कि कोई उठ के एकदम सीधा एक पर्ची पकड़ के और लीडर बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता।